آج مسلمان دوسرے مسلمان سے یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا خیال ہے مسلمانوں، نیو ایئر نائٹ منائیں یا نہ منائیں؟ دیکھیے، انگریز پورے سال محنت کرتا ہے اور محنت کرنے کے بعد سال کے اختتام پر وہ اپنی اس محنت کی کیلکولیشن کرتا ہے کہ اس نے اس کے نتیجے میں کیا پایا اور کیا کھویا۔ یقیناً وہ محنت جب دل لگا کے کرتا ہے تو پھر وہ نتیجہ کئی گنا بڑا ہوا پاتا ہے، اور نتیجہ جب وہ پاتا ہے تو خوشی میں اس سال کو وہ بائے بائے بھی کرتا ہے، سال رواں کو وہ رخصت بھی کرتا ہے خوش دلی کے ساتھ، اور سال نو کو خوش آمدید بھی کہتا ہے، اس خوش دلی کے ساتھ کہ جو کامیابیاں میں نے سال گزشتہ میں حاصل کی تھیں، سال آئندہ میں اس سے بڑھ کر میں نے کامیابیاں حاصل کرنی ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہماری پاکستانی قوم اس کو اس کام پہ لگایا جا رہا ہے میڈیا کے تھرو اور دیگر ذرائع سے کہ یہ بھی نیو ایئر نائٹ سیلیبریٹ کریں۔ اگر ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم نے اس سال اور سالہ گزشتہ جو گزر چکے ہیں اس میں ہم نے کیا پایا، اگر صرف 2018 کی ہم مثال لے لیں، اس 2018 کے اختتام پر ہم خوشیاں کیوں منائیں؟ ہمیں نیو ایئر نائٹ کیوں منانا چاہیے؟ اس لیے کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا یا اس لیے کہ ہم نے بہت کچھ گنوا دیا؟ یہ دو سوال ہیں ہر ایک مسلمان اور ہر ایک پاکستانی اپنے آپ سے ضرور پوچھیں۔ تو ہم نے جو کچھ پایا ہے وہ تو بہت کم اور کئی جگہوں پہ بالکل بھی نہیں ہے، لیکن گنوایا بہت کچھ ہے۔ آج وہ مائیں، ان کی ارواح وہ نیو ایئر نائٹ منانے والوں کو پکار کے کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اسی 2018 کے اندر بھوک سے تنگ آ کر اپنے بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی، ہم سے بچوں کا تڑپنا بلکنا نہیں دیکھا جاتا تھا، کیا تم ہمارے مرنے اور اس بھوک سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دینے پر نیو ایئر نائٹ منانا چاہتے ہو؟ تم کس بات پر اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہو؟ تم کس چیز کی خوشی منا رہے ہو؟ کہ آج ہماری عدلیہ، ہماری عدالتوں کی سیڑھیوں پر انصاف کی بھیک مانگنے کے لیے ایڑیاں رگڑ کے اپنی زندگی کو ختم کر دینے والے وہ افراد جن کے پاس اتنی وسعت نہیں کہ وہ کوئی اچھا وکیل کر لیں، وہ اپنا حق حاصل کر لیں، ظالم وہ ظلم مزید کرتا چلا جا رہا ہے، مظلوم ظلم کی چکی میں پستا چلا جا رہا ہے، انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اسی پاکستان میں انصاف طلب کرنے کے لیے عدلیہ کے باہر، عدالتوں اور کورٹس کے باہر اپنے آپ پر تیل چھڑک کے لوگ آگ لگا رہے ہیں۔ کیا ہم ان کے انصاف سے محروم ہونے کی خوشی منائیں سال کے اختتام پر؟ سال کے اختتام پر ہم خوشیاں کیوں منا رہے ہیں؟ کیا ان 2 کروڑ بچوں کے لیے کہ جو بنیادی تعلیم سے محروم ہیں؟ کیا ہم سال کے اختتام پر خوشی اس لیے منا رہے ہیں کہ پاکستان کی اکثریت غریب عوام کی جو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانے سے محروم ہے، کیا اس کی اس محرومی کی خوشی منائی جا رہی ہے؟ آخر ہم اپنے اس ملک کے اندر اپنے ان مسلمان بھائیوں اور وہ اقلیتی افراد جو بنیادی ضروریات سے محروم ہیں، جب بیمار ہو جائیں، ہاسپٹل جائیں تو ان کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹر توجہ نہیں دیتا، جب تک سورس نہ ہو ہسپتال میں اس کا کام نہیں ہوتا سرکاری، اس کو دوائی کے لیے میڈیکل اسٹور پہ بھیجا جاتا ہے، جس دوا کو خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بیماری کے سبب، مرض کے سبب اور تکلیفیں برداشت کر کے دوا نہ ملنے کے باعث بڈھا باپ ایڑیاں رگڑ کے اسپتال میں مر جاتا ہے، لیکن اس کی سنوائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کی اس بے بسی پر ہم خوشیاں منائیں؟ آپ کہتے ہیں سال کے اختتام پر نیو ایئر نائٹ سیلیبریٹ کی جائے۔ ان میڈیا پرسنز کو سوچنا چاہیے، یہ جو میڈیا کے نمائندے بیٹھ کر اور یہ اینکر پرسنز بیٹھ کر شور مچا رہے ہوتے ہیں، آخری تاریخ کو 31 دسمبر کو فلانی جگہ سورج ڈوب گیا، فلانی جگہ سورج نکل گیا، فلانی جگہ اس آتش بازی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، فلانی قوم نے نئے سال کو خوش آمدید کہہ دیا، انہوں نے تو خوش آمدید کہہ دیا، آپ یہ ساری چیزیں دکھا رہے ہو۔ کیا پاکستان کے اس دن مسائل ختم ہو گئے؟ آپ کہتے ہو سب کو اس کام میں لگا دو، لوگ گھر میں بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بچے دودھ کے لیے بلک رہے ہیں، مائیں بے قرار ہیں کہ کہاں سے ہم ان کی بھوک مٹائیں، اور آپ اس ماں سے کہتے ہو کہ تم نیو ایئر نائٹ سیلیبریٹ کرو۔ یہ خوشی منانے اور نائٹ کو سیلیبریٹ کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ آپ چند نوجوان جو روڈوں پہ نکل آتے ہیں، یہ وہ نوجوان جو سال کا اکثر حصہ سو کے گزارتے ہیں، ان کی صبح ہی 12 بجے ہوتی ہے، باپ کی کمائی پہ پلنے والے، اور وہ نوجوان کہ جو محنت سے دور ہیں، نشوں میں مبتلا ہیں، وہ افراد جو قوم کے تو کیا کام آئیں گے، ان کے گھر والے ان سے پریشان ہیں،
جب وہ روڈوں پر آ کر ہلڑ بازی کرتے ہیں تو کوئی رپورٹر ٹیم وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور مائک اس کے منہ کے آگے کر کہتی ہے آپ بتائیے آپ کو کتنا مزہ آ رہا ہے, آپ نیو ایئر نائٹ پر مزید کیا کیا عزائم رکھتے ہیں, آپ نے انجوائمنٹ کے لیے اور کیا کیا طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں. چند اس طرح کے گروہوں کو دکھا کر آپ پوری قوم کو کچھ دیر کے لیے, کچھ گھنٹوں کے لیے جکڑ دیتے ہیں اس فاسد سوچ کے اندر کہ دنیا کا بس اب ایک ہی کام رہ گیا, اس زندگی کا ایک ہی مقصد رہ گیا کہ تم بھی کوئی پٹاخہ چھوڑ دو اور روڈ پر آ کر کوئی بڑا سا باجا لے کر اس سے شور مچانا شروع کر دو, اپنی اس رات کو دوستوں کے ساتھ تم شرابیں پیتے ہوئے گزارو, کسی نائٹ کلب میں گزارو, کسی جگہ پارٹی کے اندر گزارو, کئی کانسرٹ ہو رہا ہے وہاں کے ہزار دو ہزار 5,000 کے ٹکٹ لے کر وہاں پہ اچھل کود کرتے ہوئے گزارو. شرم کیجئے, حیا کیجئے. آپ اس قوم کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ آپ ان کے بنیادی مسائل اجاگر نہیں کرتے. آج بستیوں کا عالم یہ ہے, آج ان مسلمانوں کا عالم یہ ہے, ان کے جسم سے جو فضلات نکلتے ہیں وہ گٹر میں جاتے ہیں اور ان گٹر لائنوں سے دوبارہ ان کے پینے کی لائنوں کے اندر آتے ہیں. آج ان لائنوں کے اندر جس سے پینے کا پانی آتا ہے اس میں گٹر کا پانی مل رہا ہے اور اسی پانی کو پینے پر مسلمان مجبور ہیں کہ آپ اس غلاظت ملے ہوئے پانی کے پینے پر خوشیاں منانے کا کہتے ہیں. یاد رکھیے, خوشی یہ اس کے لیے ہوگی کہ جس نے ملک کو لوٹا. غریب کے لیے سکون نہیں ہے, غریب کے لیے پریشانی ہے. آپ اس کو یہ سیلیبریٹ کرنے کا حکم نہ دو, اس کے زخموں پر اور زیادہ نمک پڑتا ہے, وہ چلا اٹھتا ہے اے کاش کہ میں بھی خوشی منانے والوں میں شامل ہو جاتا, لیکن وہ خوشی نہیں منا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سال 2018 میں اور گزشتہ سالوں میں پستا رہا اور آنے والے سالوں میں اور زیادہ پیسا جائے گا. کراچی کے حالات آپ کے سامنے, ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں. آخر میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں, کیا مجھے نیو ایئر نائٹ منانا چاہیے؟